تو پھر اقتصادی سوجھ بوجھ میں کیوں اضافہ کیا جائے؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے، میں البتہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے اس طرف توجہ کیوں دی۔ اس لیے کہ میں جلد از جلد زیادہ روپیہ کما سکوں، اس لیے نہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ مجھے اس کی خواہش ہے۔ یہ ایک نہایت دلچسپ پڑھائی ہے۔ میں اپنی ذہانت کو اس لیے بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ میں دنیا کے عظیم ترین اور تیز ترین کھیل میں حصہ لینا چاہتا ہوں اور اپنی بصارت کے مطابق اس غیر متوقع انسانی ارتقاء میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ جب انسان ہاتھوں کے بجائے ذہنوں سے کام کرنے لگے، علاوہ ازیں یہی موجودہ دور کا میدان عمل ہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے، یہ خوفناک بھی اور دلچسپ بھی۔ اس لیے میں اپنی اقتصادی ذہانت میں سرمایہ کاری کرتا ہوں کیونکہ یہی میرا مؤثر ترین اثاثہ ہے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ میں بچھڑے ہوئے لوگوں کا ساتھی نہیں بننا چاہتا۔ روپیہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ 1990 میں ابتدائی دور میں فونکس کی مالی حالت خراب تھی۔ میں ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، صبح بخیر امریکہ، جب ایک اقتصادی ماہر نے ٹی وی پر آ کر بتایا کہ تباہی و بربادی کی ہولناک تصویر کشی کی۔ اس نے بچت کی نصیحت کی اور کہا کہ ہر کمانے والا ماہانہ $100 کی بچت کرے تو 40 سال میں وہ کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ جہاں تک بچت کا سوال ہے تو ہر ماہ کچھ پس انداز کرنا بری بات نہیں۔ یہ ایک متبادل ہے جسے اکثر لوگ اختیار کرتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص ارد گرد سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ وہ ان مواقع کو کھو دیتا ہے جن سے اس کے روپیہ پیسہ میں بہت زیادہ اور بہت جلد اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ وہیں رہتے ہیں، زمانہ گزر جاتا ہے۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، ان دنوں اقتصادی بدحالی کا دورہ ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے یہ ایک مثالی موقع تھا۔ میری دولت کا بڑا حصہ شیئرز اور فلیٹوں کے کاروبار میں لگا ہوا تھا اور میرے پاس نقد روپیے کی کمی تھی کیونکہ لوگ بیچ رہے تھے، میں خرید رہا تھا۔ بچت ناممکن تھی، میں سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ میرے اور میری بیوی کے تقریباً $10 لاکھ ایسی مارکیٹ میں کام کر رہے تھے جس میں تقریباً روز بروز اوپر جا رہی تھی۔ سرمایہ کاری کے لیے بہترین موقع تھا۔ اقتصادی حالت سخت خراب تھی۔ میں ان کے چھوٹے چھوٹے سودوں کو آگے فروخت نہ کر سکا۔ پہلے جن گھروں کی قیمت $1 لاکھ تھی، اب ان کی مالیت $75,000 رہ گئی۔ ان جائیدادوں کو مقامی دلالوں کے ذریعے خریدنے کے بجائے میں نے دیوالیہ کے اٹارنی کے دفتر اور عدالت کی سیڑھیوں میں خریداری شروع کی۔ یہاں 75,000 مالیت کی جائیداد کبھی کبھی $20,000 یا اس سے بھی کم قیمت پر مل جاتی ہے۔ ایک دوست سے میں نے $2,000 90 دن کے وعدے پر لیے تھے۔ ان میں $200 میں نے ایک اٹارنی کو کیشیئر چیک کے طور پر فوری طور پر ادا کیے جب خریداری کے کاغذات تیار ہو رہے تھے۔ میں نے بھاگ میں ایک اخبار میں اشتہار نکلوا دیا کہ $75,000 مالیت کا گھر صرف $60,000 میں دستیاب تھا، اور وہ بھی کسی پیشگی ادائیگی کے بغیر۔ بے شمار فون آئے اور جب کہ مناسب خریدار کی چھان بین ہو رہی تھی، جائیداد قانونی طور پر میرے نام منتقل ہو گئے۔ میں نے سب گاہکوں کو جائیداد دیکھنے کے لیے مدعو کیا۔ سب لوگ بےتاب تھے۔ منٹوں میں گھر فروخت ہو گیا۔ میں نے اپنی کمیشن کے $2,500 کا مطالبہ کیا جسے گاہک نے باخوشی طور پر پورا کر دیا، اور اس کے بعد باقی کام اس کمپنی کے ذمہ تھا جس نے لین دین کے کاغذات تیار کرنے تھے۔ میں نے اپنے دوست کو مقررہ مدت کے اندر $2,000 واپس کیے اور $200 اسے اضافی دیے۔ وہ خوش ہو گیا۔ مکان کا خریدار خوش تھا، اٹارنی خوش تھا، اور میں بھی خوش تھا۔ میں نے $60,000 میں مکان بیچا جس پر میں نے $20,000 کی سرمایہ کاری کی تھی۔ میرے اثاثوں کے کھانے میں $40,000 کا اضافہ ہوا اور اس میں میرے 5 گھنٹے صرف ہوئے۔ اب چونکہ تمام لوگوں کو مالی لین دین کا کچھ اندازہ ہو گیا اور نمبروں کی اہمیت کا احساس ہو گیا، میں ایک شکل کے ذریعے واضح کروں گا کہ روپیہ کیسے ایجاد کیا جاتا ہے۔ $40,000 جو اثاثہ کے کالم میں پیدا ہوئے، پیسہ جو بغیر ٹیکس کی ادائیگی کے ایجاد ہوا، 10% سود پر آپ نے $4,000 سالانہ کی کیش فلو کی تخلیق کی۔ اس مالی عدم استحکام کے دور میں اپنے فالتو وقت میں اور میری بیوی 6 ایسے سودے کیے۔ ہماری دولت کا بڑا حصہ بڑی جائیدادوں اور سٹاک مارکیٹ میں لگا ہوا تھا۔ اس کے باوجود ہم نے تقریباً $1,90,000 کے اثاثے بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ان 6 خرید و فروخت کے دوران ہماری اپنی سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہمیں $19,000 سالانہ کی اضافی آمدن شروع ہو گئی اور اس کی حفاظت کے لیے ہماری ذاتی کارپوریشن تھی۔ اس کا زیادہ حصہ کمپنیوں کی گاڑیوں کی مرمت، پیٹرول، ٹورز، انشورنس، اشائیوں اور
دوسری چیزوں پر خرچ ہوتا تھا۔ جب تک حکومت کی اس $19,000 پر ٹیکس لگانے کی باری آتی ہے تو اس سے پہلے ہی انکم ٹیکس کے قوانین کے تحت مہیا کردہ سہولیات پر خرچ کیا جا چکا ہوتا ہے۔ روپیہ پیدا کرنے کی یہ ایک سادہ سی مثال تھی۔ مالی ذہانت کے بلبوتے پر روپیہ پیدا بھی ہو گیا اور اس کی حفاظت بھی ہو گئی۔ آپ اپنے سے سوال کریں کہ $1,90,000 کی بچت کے لیے کتنی مدد درکار ہوگی؟ کیا کوئی بینک آپ کی بچت پر 10% کے حساب سے منافع دے گا جبکہ پرومسری نوٹ 30 سال تک کارآمد ہیں؟ میں تو یہی توقع کر رہا ہے کہ وہ کبھی بھی مجھے $1,90,000 کی ادائیگی نہ کریں۔ اگر انہوں نے مجھے یہ رقم دی تو مجھے ٹیکس ادا کرنا ہوگا، اور اگر وہ یہ رقم مجھے 30 سال میں ادا کر دیں تو مجھے تقریباً $5,00,000 کی آمدن ہوگی۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر وہ ادائیگی سے مکر جائیں تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اچھی خبر ہے کہ فینکس کی جائیدادوں کا بازار 1994 سے 1997 تک ملک میں سب سے زیادہ گرم ہے۔ جو گھر میں نے $60,000 میں خریدا، اسے واپس لے کر بآسانی $70,000 میں فروخت کر سکتا ہوں، اور قرض کے انتظام کے لیے $2,500 کی علیحدہ فیس میری جیب میں آتی ہے۔ نئے خریدار کے ذہن میں یہ مالی لین دین اب بھی فائدے کا سودا ہوگا، اور یہ معاملات اس طرح چلتے رہیں گے۔ چنانچہ اگر آپ فوری قدم اٹھانے کے عادی ہیں تو پہلی مرتبہ جب میں نے گھر بیچا میں نے $2,000 واپس کر دیے۔ در حقیقت اس مالی لین دین میں میری ذاتی سرمایہ کاری زیرو تھی، جبکہ پرومسری نوٹ پر میری ادائیگی لامحدود مدت کے لیے ہے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے تھوڑے پیسوں سے بہت زیادہ پیسہ کمانے کی وضاحت ہوتی ہے۔ دوسرے لین دین میں جب میں نے یہ مکان دوبارہ بیچا تو میں $2,000 اپنی جیب میں ڈال کر قرض کی مدت کو 30 سال تک بڑھا سکتا تھا۔ میری پرومسری نوٹ کی اس صورت میں کیا اہمیت ہوگی اگر روپیہ بنانے کے لیے مجھے روپیے کی ادائیگی کی گئی؟ مجھے اس بات کا علم نہیں، مگر بہرحال یہ $100 ماہانہ کی بچت سے بہتر ہے، کیونکہ دراصل ہمیں $100 کے بجائے $150 سے کام شروع کرنا ہوگا، کیونکہ اس آمدنی پر جس سے یہ بچت ہوگی 40 سال تک 5% کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا، اور پھر اس 5% پر دوبارہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ یہ تو عقل کی بات نہ ہوئی، یہ محفوظ تو ہے مگر دور اندیشی سے بعید ہے۔ آج 1947 میں جب یہ کتاب لکھ رہا ہوں تو مارکیٹ کی حالت 5 سال پہلے سے بالکل الٹ ہے۔ فی نفس کی جائیداد کی قیمت پر ریاستہائے متحدہ کے دوسرے علاقوں کے باسی رش کرتے ہیں۔ جو گھر میں نے $60,000 میں بیچے، آج ان کی قیمت $1,10,000 ہے۔ ابھی مواقعوں کی قلت نہیں، مگر اب ایک قیمتی اثاثے سے دستبردار ہو کر ایسا ممکن ہوگا۔ وقت دینا پڑے گا اور تلاش کرنی ہوگی۔ اب خرید و فروخت میں ٹھہراؤ آ گیا ہے، مگر آج ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو ان سودوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور چند ہی ایسے مواقع ہیں جن کی خریداری پر مالی منفعت کی توقع ہے۔ بازار کی روش بدل چکی ہے، اور اب ہمیں اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی تلاش میں نکلنا چاہیے جہاں لین دین کر کے ہم اپنے اثاثوں کے کھانے کو بوجھل بنانے کے لیے قابل ہوں۔ تم یہاں ایسا نہیں کر سکتے، یہ خلاف قانون ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے اکثر ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں کیونکہ یہ نہیں پوچھتا کیا تم مجھے بتلا سکتے ہو ایسا تم نے کیسے کیا۔ حساب کتاب بالکل سادہ ہے، اس کے لیے تمہیں الجبرا اور جیومیٹری جاننے کے لیے چندہ ضرورت نہیں۔ میں نے اس بارے میں زیادہ تفصیل بتانے سے گریز کیا ہے۔ خریداری اور فروخت کے کاغذات تیار کرنا مخصوص کمپنیوں کی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنے کام سے بخوبی آگاہ ہے۔ وہی ادائیگی کی دستاویزات تیار کرواتی ہیں۔ مجھے مکان کی چھتوں کی مرمت یا غسل خانوں کے بند نالوں کو کھلوانے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ خریدار یہ کام خود کروائے گا، یہ ان کا گھر ہے۔ بعض دفعہ کوئی شخص ادائیگی نہیں کرتا، اور یہ بھی اچھا ہے، اس صورت میں دیری کے لیے اس کی رقم میں اضافہ ہو جائے گا، نہیں تو انہیں مکان خالی کرنا پڑے گا، اور مکان ایک بار پھر برائے فروخت بن جاتا ہے۔ عدالت یہ معاملہ طے کرواتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ کارآمد نہ ہو، وہاں مارکیٹ کے حالات مختلف ہوں۔ یہ صرف ایک مثال ہے، اور مقصد یہ ہے کس طرح مالی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہوئے تھوڑے سے زیادہ کمائی ہو سکتی ہے، سرمایہ کاری بھی کم ہوتی ہے، اور خطرے کا کم احتمال ہوتا ہے۔ اس مثال میں ہم نے سمجھوتے کو روپیہ بدلے استعمال کیا۔ کوئی بھی تعلیم یافتہ شخص اس کام کو کر سکتا ہے، پھر بھی بہت کم لوگ ایسا کریں گے۔ زیادہ تر وہ اسی نصیحت پر عمل پیرا ہوں گے: محنت کرو اور بچت کرو۔ 30 گھنٹہ کام کر کے تقریباً $1,90,000 پیدا کیے گئے۔ اثاثہ کے کالم میں اتنا سرمایہ جمع ہو اور وہ ایک پیسہ انکم ٹیکس بھی ادا کرنا پڑا۔
ان میں سے کون سا طریقہ زیادہ مشکل ہے؟ محنت سے کام کرو، 50% کے حساب سے انکم ٹیکس دو، اور جو بچے اس میں بچت کرو اور بچت پر 5% کے حساب سے مزید ٹیکس ادا کرو۔ اپنی صلاحیتوں اور ذہنی استعداد میں اضافہ کرو، مالیاتی حسن کو بڑھاؤ اور اپنے دماغ کی قوتوں کو تسخیر کر کے اثاثوں میں اضافہ کرو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ اگر تمہیں نمبر 1 متبادل پر چلنا پڑتا ہے تو $1,90,000 کی بچت کے لیے کتنی دہائیاں درکار ہوتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جب میں والدین کو بچوں کے متعلق یہ کہتے سنتا ہوں کہ میرا بچہ اسکول میں اچھا جا رہا ہے، اس کا تعلیمی ریکارڈ اچھا ہے، تو کیوں خاموشی سے میں اپنا سر ہلاتا ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا یہی سب کچھ ہے؟ میں جانتا ہوں کہ اوپر دی گئی کاروباری حکمت عملی عام سی ہے، اس سے صرف یہ وضاحت مقصود تھی کہ تھوڑے سے زیادہ کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ میری کامیابی کی وجہ میری مضبوط اقتصادی بنیاد تھی، جو مضبوط اقتصادی تعلیم کی محرون محنت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا اور دوبارہ کہتا ہوں کہ مالیاتی ذہانت 4 صلاحیتوں کا مجموعہ ہے: مالیاتی تعلیم، سرمایہ کاری کی حکمت عملیاں، مارکیٹ ضرورت اور فراہمی۔ جس کی ضرورت تھی، اس طرح بل گیٹس نے بھی ایسا ہی کیا۔ $70,000 کا گھر $60,000 میں فروخت کے لیے پیش کیا گیا، جس کی سرمایہ کاری $20,000 سے کی گئی تھی۔ یہ بھی موقع سے فائدہ اٹھانے کی مثال تھی، کوئی خرید رہا تھا، کوئی بیچ رہا تھا۔ قانون، حساب کتاب، کارپوریشن، ریاستی اور وفاقی قوانین اور ضابطوں سے آگاہی ضروری ہے۔ میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا کام کریں۔ ان 4 مہارتوں یا اوصاف کے مجموعے سے آپ کی مالی استعداد کی بنیاد بنتی ہے، جو دولت کے حصول میں کامیابی کے لیے لازم ملزوم ہے۔ خواہ آپ چھوٹے گھر خریدیں، بڑے فلیٹ خریدیں، کمپنیاں مول لیں، سٹاک میں پیسے کی سرمایہ کاری کریں، میوچل فنڈز خریدیں، قیمتی دھاتیں مول لیں، بیس بال کے کارڈ لیں یا کوئی اور کاروبار کریں، مالی ذہانت کی بنا پر آپ کے لیے مال و دولت کا حصول مشکل ہوگا۔ 1996 تک جائیدادوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کاروبار میں شامل ہو گئے۔ سٹاک مارکیٹ میں حصص کی قیمتوں میں اضافے کی بدولت بعض لوگ اس کاروبار میں لگ گئے۔ ریاستہائے متحدہ کی اقتصادی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ 1996 میں نے بیچنا شروع کیا اور اب میرا رخ ناروے، پیرو، ملائیشیا اور فلپائن کی جانب تھا۔ سرمایہ کاری تبدیل ہو چکی تھی۔ جائیدادوں کی خرید و فروخت کا جہاں تک سوال تھا، میں نے یہ کام بند کر دیا تھا۔ میں اپنے اثاثوں کے کالم میں قیمتوں کے بڑھنے کے رجحان کو دیکھ رہا ہوں اور شاید سال کے آخر تک دوبارہ فروخت شروع کر دوں۔ اس کا اس بات پر بھی دار و مدار ہے کہ کانگریس میں شاید کچھ نئے قوانین منظور ہو جائیں، اور میرا اندازہ ہے کہ میرا ان 6 گھروں کا سودا بکنے لگے گا اور 40,000 کا پرومزری نوٹ نقدی میں تبدیل ہو جائے گا۔ مجھے چاہیے کہ جلد از جلد اپنے اکاؤنٹنٹ سے رابطہ کروں کہ وہ زر نقد کی وصولی اور اسے پناہ فراہم کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو جائے۔ جو بات میں نے آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری ہوتی ہے، نہیں بھی ہوتی، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اقتصادی بہتری ہوتی ہے اور بعض دفعہ خسارہ بھی ہوتا ہے۔ زندگی روزانہ آپ کو کامیاب مواقع فراہم کرتی رہتی ہے۔ یہ ہماری کوتا بینی ہے کہ ہم انہیں پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ موجود ہوتے ہیں اور جوں زمانہ بدلتا ہے، نئی نئی ایجاد سامنے آتی ہیں، اتنے ہی مواقع زیادہ ہوتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنا اور اپنے خاندان کا مستقبل آنے والی نسل تک محفوظ کر سکتے ہیں۔ پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ ہم اپنی مالی استعداد میں کیوں اضافہ کریں، اور پھر آپ ہی اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے علم میں کیوں اضافہ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ ایسی خاصیت کی نشو و نما پر خاص توجہ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آنے والے دور تبدیلیوں کا دور ہے۔ میں ماضی سے چمٹے رہنے کے بجائے تبدیلی کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آئے گا، میں اس لیے مالی ذہانت تو بڑھا رہا ہوں۔ جب بھی مارکیٹ میں تغیر رونما ہو اور کچھ لوگ اپنے گھٹنوں کے بل گر کر نوکری کی بھیک مانگیں گے، جب دوسرے لیمو اکٹھے کرنے میں لگے ہوں گے اور ہم سب کبھی کبھار لیمو سے استفادہ کریں گے اور انہیں کروڑوں میں بدل دیں گے، یہ مالی ذہانت ہے۔ اکثر اوقات مجھ سے ان لیمو کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جن سے میں نے کروڑوں کمائے۔ میں اپنا ذاتی سرمایہ کاری کی مثال پیش کرنے سے ہچکچاتا ہوں، کیونکہ اس طرح مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ میں اپنے کارناموں کی تشہیر کر رہا ہوں اور سرمایہ کاری کے ضمن میں اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہوں، اور یہ ہرگز میرا ارادہ نہیں۔ میں حقیقی اور سارے واقعات کی وضاحت کے لیے مثالیں دیتا ہوں۔ ان مثال میں سے آپ پر یہ بات ثابت کرنے کا خواہاں ہوں کہ یہ اتنا مشکل نہیں، اور یہ بھی آسان ہو جاتا ہے جب مالی ذہانت کے 4 اصولوں سے آپ کی شناسائی ہو جائے۔ ذاتی طور پر اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے میں 2 طریقوں پر عمل کرتا ہوں۔
جائیداد اور ہلکے پھلکے سٹاک کا حصول جائیداد کو بنیادی طور پر استعمال کرتا ہوں اور دن رات میری جائیدادیں کیش فلو مہیا کرتی ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جائیداد خاص منافع دے جاتی ہے۔ سٹاک اور شیئرز میں آمدنی کے فوری حصول کے لیے بروئے کار لاتا ہوں۔ میں بالکل آپ کو صلاح نہیں دے رہا کہ جو میں نے کیا وہ آپ بھی کریں۔ مثالیں صرف مثالیں ہیں۔ اگر آپ موقع انتہائی پیچیدہ ہے اور سرمایہ کاری میرے سوچ بوجھ سے باہر ہے تو میں اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ سیدھا سادہ حساب کتاب اور کامن سینس یہ دو چیزیں ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہیں۔ ان مثالوں کو پیش کرنے کے لیے 5 بڑی وجوہات ہیں۔ لوگوں کو مزید تعلیم کی طرف راغب کرنا، لوگوں کو بتانا کہ اگر جانکاری کی بنیاد مستحکم ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں، دکھانا کہ کوئی بھی دولت حاصل کر سکتا ہے، دکھانا کہ نسب العین حاصل کرنے کے لیے لاکھوں طریقے ہیں، دکھانا کہ یہ کوئی مافوق الفطرت علم نہیں۔ 1989 میں پورٹ لینڈ اور اوریگان کے ایک شاندار علاقے میں چہل قدمی کیا کرتا تھا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھر تھے جو بہت دیدہ زیب تھے۔ یہ ایک افسانوی خطہ تھا اور یوں لگتا تھا کہ ابھی لٹل رائڈنگ ہڈ اچھلتی ہوئی دادی کے پاس جانے کے لیے کہیں سے برآمد ہوگی۔ بہت سے مکانوں پر برائے فروخت کے بورڈ آویزاں تھے۔ لکڑی کی مارکیٹ کی حالت بہت نازک تھی۔ سٹاک مارکیٹ کساد بازاری کا شکار تھی اور مالی خسارے کا دور دورہ تھا۔ ایک گلی میں نے ایک ایسا برائے فروخت کا بورڈ دیکھا جو سب سے پرانا لگتا تھا۔ گھر بھی پرانا تھا۔ اس گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک دن میری اس کے مالک سے ملاقات ہوئی۔ وہ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اس گھر کی آپ کیا قیمت طلب کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مالک نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ آپ خود بتائیں کیا دیں گے؟ اس نے کہا۔ 1 سال سے اس کے بکنے کا انتظار کر رہا ہوں، اب تو کوئی اسے دیکھنے بھی نہیں آتا۔ میں اسے دیکھوں گا، میں نے کہا، اور آدھے گھنٹے بعد میں نے یہ مکان اس نے جو قیمت مانگی اس سے $20,000 کم میں خرید لیا۔ یہ ایک خوبصورت 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا جس کی کھڑکیوں کے چوکٹھے خنجر بریڈ لکڑی سے بنے ہوئے تھے۔ اس کا رنگ ہلکا نیلا تھا اور اس میں گرے رنگ کی حاشیہ آرائی تھی اور اسے 1930 میں بنایا گیا تھا۔ گھر کے اندر پتھر سے بنی ہوئی ایک خوبصورت انگیٹھی تھی۔ 2 کمرہ خواب تھے اور یہ گھر کرایہ پر دینے کے لیے مثالی تھی۔ میں نے مالک کو $50,000 پیشگی ادا کیا اور $65,000 کا گھر $45,000 میں خرید لیا۔ اب بات صرف یہ تھی کہ کوئی اسے خریدنے پر آمادہ نہ تھا۔ 1 ہفتہ میں مالک نے گھر خالی کر دیا۔ مکان سے چھٹکارا پا کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور میرے پہلے کرایہ دار نے گھر میں قدم رکھا اور جو ایک مقامی کالج کا پروفیسر تھا۔ خرید اور رہن کی دستاویزات پر اٹھنے والے اخراجات کی ادائیگی کے بعد ہر ماہ مجھے $40 کی آمدنی شروع ہو گئی۔ یہ کچھ بھی نہ تھی۔ 1 سال بعد اوریگون کی مارکیٹ رفتہ رفتہ بحال ہونے لگی۔ کیلیفورنیا کے سرمایہ کار جن کی جائیداد کے بھرپور کاروبار سے جیبیں بھری ہوئی تھی اب شمال کی طرف ان کا رخ تھا۔ انہوں نے اوریگون واشنگٹن میں دھڑا دھڑ سرمایہ کاری شروع کر دی۔ میں نے $95,000 میں یہ گھر ایک نوجوان جوڑے کو فروخت کر دیا اور اس قیمت پر اسے سودے کو رازاں خیال کرتے تھے۔ $40,000 کا نقد منافع میں نے 1031 ٹیکس کی التوائی ایکسچینج میں رکھ دیا اور میں نیا گھر خریدنے کی تلاش میں نکل پڑا۔ 1 ماہ کی تلاش بسیار کے بعد میں نے 12 فلیٹوں پر مشتمل ایک گھر دیکھا جو انٹل پلانٹ بیورٹن اور ریگون کے ساتھ ہی تھا۔ اس کے مالکان جرمنی میں رہائش پذیر تھے اور انہیں اس کی جگہ کی صحیح قیمت کا کوئی اندازہ نہ تھا اور ایک بار پھر وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے $4,50,000 کی مالیت کی اس جائیداد کے لیے $2,75,000 کی بولی لگائی اور وہ $3,00,000 پر راضی ہو گئے۔ میں نے اسے خرید کر 2 سال تک اپنے پاس رکھا اور اسے 1031 ٹیکس کی التوائی ایکسچینج کے ایکٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے میں نے اس عمارت کو $4,95,000 میں بیچ کر فینکس ایزوزینا میں 30 فلیٹوں پر مشتمل ایک عمارت خرید لی۔ اس وقت تک ہمیں بارش سے چھٹکارے کی حاجت تھی اور بہرحال جگہ تو ہم نے فروخت کرنی ہی تھی۔ اوریگون کی سابقہ مارکیٹ کنڈیشن کی طرح ان دونوں فینکس کی مارکیٹ کساد بازاری کا شکار تھی۔ اس وقت اس گھر کی قیمت $8,75,000 تھی اور شروع میں $2,25,000 ادا کرنے تھے۔ یہاں سے ماہانہ آمدنی تقریباً $5,000 تھی، پر ایریزونا کی مارکیٹ اٹھنے لگی اور 1966 میں یہ جائیداد کو لور اڈا کے ایک سرمایہ کار نے خریدنے کے لیے $1.2 ملین کی پیشکش کی۔ میں اور میری بیوی اسے بیچنے کے خواہاں تھے، مگر میں نے انتظار کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کانگریس کل منافع پر ٹیکس کے نفاذ کا قانون بدل ڈالے۔ اس صورت میں ہمیں جائیداد کی قیمت میں مزید 15 سے 20% اضافے کی توقع تھی۔ علاوہ ازیں ہر ماہ $5,000 کی اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔
اس مثال سے میں نے یہ ظاہر کیا کہ چھوٹی رقم کس طرح بڑی رقم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوبارہ بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ مالیاتی رپورٹوں کی سوچ سمجھ بوجھ، سرمایہ کاری کی حکمت عملی، مارکیٹوں کے رجحانات کا ابلاغ اور قوانین سے آشنائی، اگر ان باتوں کا علم نہیں تو پھر لازم ہے کہ لوگ مروجہ اصولوں کو اپنائیں، یعنی خطرہ مول نہ لو، مختلف راستے ڈھونڈو اور صرف مستحکم جائیداد خریدو، مگر ایسی جائیداد عام طور پر مہنگی ہوتی ہے اور منافع بخش کی شرح بہت قلیل۔ عام طور پر بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر ایسی جائیدادوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے، کیوں؟ انہیں علم ہوتا ہے کہ ڈھیر ساری کوشش کے بعد نہ تو ان کے پلے کچھ پڑے گا اور نہ ہی سرمایہ کار کو فائدہ ہوگا، اور یہ ایک دانش مندانہ حکمت عملی ہے۔ عام طور پر منافع بخش سودے نئے نئے سرمایہ کاروں کے ہاتھ نہیں لگتے، یہ ان امیروں کے حصے میں آتے ہیں جو زیادہ امیر بننے کی خواہش مند ہوتے ہیں اور ان کھیل سے پوری طرح باخبر ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ سودے بازی خلاف قانون ہے اور کاروباری حضرات کو ایسی جائیدادیں خریدنے کی ممانعت ہے، مگر سب کچھ ہوتا ہے جوں میں زیادہ کاروباری اور گھاگ ہو رہا تھا، زیادہ سے زیادہ فائدہ بخش سودے میرے سامنے آ رہے تھے، اور اپنی مالی استعداد اور موقع پرستی کی افزائش کو زندگی بھر کے لیے دوام دینے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی منفعت بخش سودوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، اور جوں آپ کی ذہانت میں ترقی ہوتی ہے، آپ کی چھٹی حص فوری طور پر اندازہ کر لیتی ہے کہ فلاں سودے میں منافع کی توقع ہے یا نہیں۔ یہ آپ کی ذہانت ہے جو آپ کو آگاہی دیتی ہے کہ فلاں لین دین سود مند ہے یا نہیں۔ یہ ایک بڑے سودے کو اپنی فائدے میں کیسے ڈھالا جائے، جوں میری جانکاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور بھی مجھ پر اور بہت کچھ جاننا ہے، اتنا ہی میری آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ جوں وقت گزر رہا ہے میرا تجربہ اور قابلیت اسی مناسبت سے بڑھ رہے ہیں۔ میرے کچھ دوست احتیاط سے خطروں سے بچتے بچاتے آگے بڑھنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور اپنے پیشوں میں دل لگا کر محنت کر رہے ہیں، مگر جہاں تک مالی دانش مندی کا سوال ہے وہ ان سے کوسوں دور ہیں، کیونکہ اسے حاصل کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ میری بنیادی سوچ یہ ہے کہ اپنے اثاثوں کے کالم میں زیادہ سے زیادہ بیج بوتا ہوں، یہی میری حکمت عملی ہے۔ میں تھوڑے سے شروع کرتا ہوں اور بیج لگاتا ہوں، کچھ بیج پنپ کر پودے بن جاتے ہیں، کچھ نہیں۔ ہماری حقیقی کارپوریشن جو پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک ہے، اس کے پاس کروڑوں ڈالر کی جائیداد ہے، یہ ہماری اپنی ریٹ ہے، یعنی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر اثاثے $5,000 اور $10,000 کی سرمایہ کاری سے شروع ہوئے، اور ان میں زیادہ پیشگی ادائیگی خوش قسمتی سے بار آور ہوئی، ان کی قیمت میں اضافہ ہوا، ٹیکس بھی زیادہ نہ دیا، اور سال ہر سال داخلی اور خارجی خرید و فروخت بار بار دہرائی گئی۔ کارپوریشن کے حصار کے اندر میری اور میری بیوی کا سٹاک ویوپار بھی ہے، جسے ہم اپنا میوچل فنڈ کہتے ہیں۔ ہمارے چند دوست جو خاص طور پر ہمارے جیسے سرمایہ کار سے رابطہ رکھتے ہیں، جن کے پاس ہر ماہ کچھ نہ کچھ فالتو بچ جاتا ہے جو وہ دوسرے کاروبار میں لگا سکتے ہیں، ہم امریکہ اور کینیڈا میں ایسی کمپنیوں کے شیئر خریدتے ہیں جو بالکل نئی ہوتی ہیں۔ اور سٹاک ایکسچینج میں متعارف ہونے والی ہوتی ہیں۔ انہیں پرخطر گردانا جاتا ہے اور روپیہ ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جلد پیسے کمانے کی ایک مثال یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ کمپنی عوام میں متعارف ہو، اس کے 1,00,000 شیئر 25 سینٹ فی شیئر کے حساب سے خرید لیے جاتے ہیں۔ جب 6 ماہ بعد یہ کمپنی سٹاک ایکسچینج کی لسٹ پر آتی ہے تو اس کا ہر شیئر $2 کی مالیت کا ہو جاتا ہے۔ اگر کمپنی کو اچھے طریقے سے چلایا جائے تو قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں اور سٹاک کے ایک شیئر کی قیمت ہو سکتا ہے $20 تک تجاوز کر جائے، اور اس کے اندر ہمارے $25,000 کی سرمایہ کاری 1 ملین تک پہنچ جائے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو جو ہرگز نہیں جو وہ ہوتا ہے جو آپ بغیر سوچے سمجھے کسی سودے میں پیسے جھونک دیتے ہیں۔ ہر کام کو کرنے کا ڈھنگ ہے۔ اگر آپ میں صلاحیت ہے، دانائی ہے اور کھیل سے رغبت ہے تو آپ خطرات کے تناسب کم سے کم کر کے ناموافق حالات کو اپنے فائدے میں بدل سکتے ہیں۔ خطرہ تو ہر جگہ ہے، خطرات سے نپٹنے کے لیے مالی سوجھ بوجھ درکار ہے۔ چنانچہ جو چیز ایک شخص کے لیے خطرناک ہو اور دوسرے کے لیے نہیں ہوتی، یہی بنیادی وجہ ہے جس کے لیے میں بار بار لوگوں پر زور دیتا ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ سٹاک، جائیداد اور دوسری چیزوں میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مالیاتی تعلیم پر توجہ دیں اور اس پر سرمایہ کاری کریں۔ جتنے ہوشیار آپ ہوں گے اتنے ہی بہتر طریقے سے آپ غیر مساعد حالات سے عہدہ بر ہو سکیں گے۔ جس قسم کے سٹاک میں سرمایہ لگاتا ہوں وہ اکثر لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔
میں انہیں ایسے کرنے کا مشورہ نہیں دیتا. میں یہ کھیل 1979 سے کھیلتا آ رہا ہوں اور میں نے اس میں بہت کچھ گنوایا ہے. لیکن اگر دوبارہ آپ اس کو پڑھیں کہ ایسی سرمایہ کاریاں اکثر لوگوں کے لیے کیوں اتنی خطرناک ہوتی ہیں, تو آپ اپنی زندگی کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں تاکہ $25,000 کی سرمایہ کاری سے $1 ملین ایک سال کے اندر بنانے کی صلاحیت آپ کے لیے چھوٹا خطرہ بن جائے. جیسا میں نے پہلے کہا, جو کچھ میں نے لکھا ضروری نہیں کہ آپ وہ کریں جو سادہ ہے اور ممکن ہے. یہ مثال اس کی وضاحت کے لیے پیش کی گئی کہ حکمت عملیوں کے مجموعی توازن میں جو میں کرتا آیا ہوں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تاہم ایک عام امریکی شہری کے لیے $100,000 سالانہ انکم معقول ہے اور اسے کمانا مشکل نہیں ہے. مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہاری ہوش مندی کے بلبوتے پر 5 سے 10 سال کے عرصے میں اتنی آمدن ہے. اگر آپ اپنے اخراجات کو قابو میں رکھیں تو $100,000 سالانہ کی اضافی آمدن دل خوش کن ہے اور اس کا محنت اور کام سے تعلق نہیں. آپ کام کر سکتے ہیں یا گھر بیٹھ سکتے ہیں اور حکومت کے ٹیکس کے نظام کو اپنے فائدے میں استعمال کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اسے اپنے برخلاف استعمال کریں. میری اپنی زیادہ توجہ جائیداد پر ہے. مجھے اس سے بے پناہ عشق ہے کیونکہ اس میں استحکام ہے. یہ سست رو ہے. میں اسے مضبوط سے مضبوط تر بناتا ہوں. کیش فلو ہر وقت متوقع ہو اور اگر اس کی مناسب دیکھ بھال کی جائے تو قیمت میں کی گئی اضافہ ہو جاتا ہے. اس سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اس مضبوط بنیاد کے سہارے میں اسٹاک مارکیٹ کے کاروبار میں خطرہ مول لے سکتا ہوں. یہاں اگر مجھے زیادہ آمدنی ہوتی ہے تو اس پر میں اپنا گین ٹیکس ادا کر کے جو بچت ہوتی ہے اسے جائیداد کی خریداری میں لگا دیتا ہوں. اس طرح میں اپنے اثاثوں کے خانے میں چند الفاظ کا اضافہ کر سکتا ہوں. جائیداد کے بارے میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں تمام دنیا گھوم چکا ہوں اور ہر جگہ میں نے سرمایہ کاری پر زور دیا. ہر شہر میں نے یہ بات سنی کہ موجودہ دور میں سستی جائیداد کا حصول دشوار ہے. میرا تجربہ اس سے مختلف ہے. نیو یارک ہو یا ٹوکیو, یہاں تک کہ آپ اپنے ارد گرد بہترین سودے بکھرے ہوئے جو آپ کی توجہ کے طالب ہیں, ان پر اکثر لوگوں کی نظر نہیں پڑتی. سنگاپور جہاں آج کل قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں, شہر سے تھوڑے فاصلے پر نہایت سود مند سودے موجود ہیں. چنانچہ جب میں کسی کو یہ کہتے سنتا ہوں کہ یہاں ایسا کرنا ممکن نہیں تو میں انہیں یاد دلاتا ہوں کہ اس کے بجائے انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے علم نہیں کہ یہاں ایسا کیسے کرنا ہے. ابھی تک اچھے مواقع آپ کو آنکھوں سے سجھائی نہیں دیتے, انہیں ذہن کی آنکھ سے دیکھنا پڑتا ہے. اکثر لوگ دولت مند بننے میں اس لیے ناکام رہتے ہیں کہ ان میں مالیات کی مناسب تربیت کا فقدان ہوتا ہے. مواقع کی ان آنکھ کے سامنے ہوتے ہیں مگر انہیں دکھائی نہیں دیتے. اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ میں کیسے ابتدا کروں. پچھلے باب میں اس 10 اقدام کا ذکر کیا جن پر چل کر میں نے اقتصادی خود مختاری حاصل کی. کام کے ساتھ تفریح بھی ضروری ہے. یہ محض ایک کھیل ہے جس میں جیت کے ساتھ ہار بھی ہے. اسے ہلکے پھلکے انداز میں لیں. اکثر لوگ صرف اس وجہ سے جیت سے محروم رہتے ہیں کہ ہارنے کا خطرہ ہر وقت ان کے سروں پر منڈلاتا رہتا ہے. اس لیے میں نے اسکول کی تعلیم کو بے مقصد قرار دیا. اسکول میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ غلطیاں کرنا برا فعل ہے اور اگر ہم غلطیاں کریں تو ہمیں سزا ملتی ہے. لیکن آپ اگر انسانی کارکردگی کی ملاحظہ کریں تو سیکھنے کے لیے غلطیوں کا سرزد ہونا لازمی امر ہے. چلنے کے لیے ہمیں بار بار گرنا پڑتا ہے. اگر ہم گرنے سے بچتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی چلنے کے قابل نہ ہوتے. اس طرح جب ہم سائیکل چلانی سیکھتے ہیں, ابھی تک میرے گھٹنوں پر زخموں کے نشان ہیں لیکن اب میں بآسانی سائیکل چلاتا ہوں. اس طرح امیر بننا بھی ہے. بدقسمتی سے اکثر لوگ غریب کی چکی میں اس لیے پستے رہتے ہیں کہ وہ امیر بننے کے لیے خطرات مول نہیں لیتے. جیتنے کے عادی لوگ ہارنے سے نہیں گھبراتے مگر ہارنے والے لوگ ہارنے سے ڈرتے ہیں. ناکامی کامیابی کی راہ میں ایک سپیڈ بریکر ہے. جو اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے آگے بڑھنے کی راہیں محدود ہو جاتی ہیں. میں روپیے پیسے کو اپنے ٹینس کے کھیل کی طرح کھیلتا ہوں. میں زور شور سے کھیلتا ہوں, غلطیاں کرتا ہوں, ان کی صلاح کرتا ہوں اور رفتہ رفتہ میرا کھیل بہتر ہو رہا ہے. اگر میں ہارتا ہوں تو نیٹ کے پاس جا کر اپنے مخالف کھلاڑی سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتا ہوں, مسکراتا ہوں اور کہتا ہوں اگلے ہفتے پھر تم سے ملاقات ہوگی. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو پورا یونٹ خرید لیتے ہیں. وہ کسی پراپرٹی کمپنی کے منتظم سے رابطہ کرتے ہیں یا کسی سٹاک بروکر اور مالیاتی مشیر سے رابطہ کر کے کچھ خریداری کرتے ہیں جیسے میوچل فنڈ, ریٹ, سٹاک یا پھر پونڈ. سرمایہ کاری کا ایک سادہ, اچھا اور صاف ستھرا طریقہ ہے. اس کی مثال ہے کہ کوئی دکاندار کمپیوٹر کی خریداری کے لیے کمپیوٹر سٹور میں جا کر وہاں شیلف پر پڑے کمپیوٹر کو اچانک خرید لیتا ہے. دوسری قسم ان سرمایہ کاروں پر مشتمل ہے جو سرمایہ کاری کے لیے مواقع کی تخلیق کرتے ہیں. یہ سرمایہ کار سودے کو تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھا کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ کمپیوٹر کے علیحدہ حصہ
جات کو ایک ایک کر کے یکجا کریں اور ان کی آپس میں جوڑ کر ایک مکمل کمپیوٹر کی تخلیق کریں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسٹمائزیشن، جب کسی چیز کو گاہک کی مرضی کے مطابق تیار کیا جائے۔ مجھے کمپیوٹر تیار کرنے کے ABC سے بھی واقفیت نہیں، بجائے اس کے کہ مجھے مواقع کو یکجا کرنے کا فن آتا ہے یا ان لوگوں کو جانتا ہوں جو ایسا کرتے ہیں۔ دوسری قسم سے متعلق یہ سرمایہ کاری دراصل پیشہ ور سرمایہ کار ہے۔ بعض اوقات ان چھوٹے چھوٹے حصوں کو حاصل کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ سارے جز میسر نہیں آتے۔ میرا امیر ڈیڈ مجھے اس قسم کا سرمایہ کار بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان مختلف حصوں کو اکٹھا کرنے کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس میں بڑی بڑی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، اور اس طرح اگر حالات سازگار نہ ہوں تو بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔